السلام علیکم جی، میں ہوں نظیم الحسن باجوہ. آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید. ناظرین، دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں آج کے دن جو بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ عدالت سے ایک مدد ملنے والی ہے عمران خان کو. اس کے چانسز پہلے کم تھے لیکن اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں. آج کی سماعت کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو عدالت کا موڈ نظر آ رہا ہے، جو ریمارکس ہیں آج کے، اور میں ساری جو سماعت کا احوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس بار جو چیزیں ہیں نا وہ بڑی ہی مختلف ہو رہی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ منحرف اراکین کے اوپر ڈنڈا چلنے والا ہے اور وہ بہت تگڑا ہے. ججز مختلف موڈ میں بیٹھے ہیں اور اس کا بہت بڑا فائدہ عمران خان کو ہو سکتا ہے. 25 سیٹیں ہیں، 25 سیٹوں کے اوپر اگر عمران خان کو یہ مدد مل جاتی ہے تو دیکھے گا کہ پوری کی پوری گیم تبدیل ہو سکتی ہے. وہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ کس طرح سے کیوں لگتا ہے کہ ہوا تبدیل ہو رہی ہے؟ کیا عمران خان کا پریشر کام کر رہا ہے یا وجہ کچھ اور ہے، یا یہ صرف ایسا لگ رہا ہے وقتی طور پہ ہوا تبدیل ہو رہی ہے، اصل کہانی کچھ اور ہے؟ آج کی سماعت کا پورا حوال آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دوسرا جو سب سے پہلے مجھے بات کرنی ہے اس سماعت سے بھی پہلے، وہ ڈاکٹر رضوان جو ہے وہ بڑا ایک قابل افسر جو ہے وہ آج فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن کیا یہ طبعی موت ہے؟ جی بالکل. ابھی تک جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ مل رہی ہیں کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا. لیکن دیکھیں اس طرح کے کیسز میں نا صرف ریزن اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. جیسے کہ ارشد شریف نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ سنیں وہ کہتے ہیں نیب کے افسر کامران فیصل کی پراسرار موت سے لے کر ڈاکٹر رضوان کی اچانک وفات، بڑے بڑے کیسز کی بغیر دباؤ کے تحقیقات کرنے والے افسران کو دھمکیاں دی جاتی تھی، اور پھر ان کی اچانک وفات اس حکومت کے آتے ہی ڈاکٹر رضوان کو چھٹی پر بھیجا گیا. اور پھر یہ ڈاکٹر رضوان کون ہے جو آج فوت ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر رضوان سابقہ ڈائریکٹر ہیں FIA کے، اور یہ وہ ڈاکٹر رضوان ہیں جنہوں نے شہباز شریف اور ان کی فیملی کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے کیس کی تحقیقات کی تھی. یہ وہ بندہ ہے ڈاکٹر رضوان جو اس پورے کیس کا آرکیٹیکچر تھا، اور ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایک بہت زیادہ پریشر تھا، بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ پریشر فیس کرنا پڑ رہا تھا. تو کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ واللہ بخدا یہ وجہ ہو سکتی ہے یا نہیں، لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت بڑا پریشر جو تھا وہ اس وقت جو ہے نا وہ تھا ان کے اوپر، اور اس سے جو ہے وہ یقینی طور پر ان کو جو ہے نا وہ ذہنی دباؤ کا سامنا ہوگا. ڈاکٹر رضوان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے قابل افسر تھے، اور جو آخری میسیجز ان کے ہوئے ہیں ایک دوست کے ساتھ، اس میں بھی وہی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ مروا دیتے ہیں، یہ تو بڑے آسانی سے جو ہے نا وہ راتوں رات بندہ مروا دیتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی ڈاکٹر رضوان کہہ رہے ہیں. تو ایک ذہنی دباؤ تھا ان کو. بہرحال آج ایک ہارٹ اٹیک ریزن بتائی جا رہی ہے ان کی، جو ہے نا جس وجہ سے وہ وفات پا گئے ہیں. بہرحال دوسری طرف جو ہے نا وہ میں ذرا آپ کو عدالت کا احوال بتا دوں، عدالت کے اندر کیا کچھ ہوا، جس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج کی سماعت 63A کو لے کر بڑی امپورٹنٹ ہے. تو آج جناب والا جسٹس اعجاز الحسن، عمر عطا بندیال چیف جسٹس، اور جسٹس مظہر عالم، منیب اختر، جمال خان مندوخیل اور اظہر صدیق جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے تھے. دوسری جانب جو ہے نا وہ بابر اعوان دلائل دے رہے تھے، اظہر صدیق دلائل دے رہے تھے، جبکہ دوسری جانب یہ جو 5 میں نے ججز بنائے ہیں ان کا بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. سماعت سے پہلے میں آپ کو جس طرح سے بتاؤں 63A پہ انہوں نے کیا کیا کہا، اس سے پہلے ذرا ماحول دیکھیے عدالت کا. عدالت کے اندر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہی طرح یہ بات ہوئی اور یہ وضاحت دینے کی کوشش کی گئی کہ رات 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی، 12 بجے عدالت کیوں کھلی. اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا جواب دیا گیا. ہائی کورٹ میں آج آپ کو پتا صبح عمر عطا بندیال نے کہا تھا کہ کیا آپ کو کورٹ پر اعتماد نہیں ہے، تو اس کے اوپر آج جس طرح سے ہائی کورٹ کے اندر ہوا، سپریم کورٹ کے اندر بھی یہی ہوا کہ عدالت نے سب سے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں سو موٹو جو ہے وہ کسی اکیلے شخص کی رائے نہیں ہوتی بلکہ یہ بینچ کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ بھی ریزن بتائی گئی کہ جو لا سو موٹو تھا، لا سو موٹو کون سا تھا؟ لا سو موٹو ناظرین کرام وہ اسپیکر کی رولنگ کا تھا. اس کے اوپر آج عدالت نے یہ کہا دیکھیں جناب وہ 12 جو ہے نا وہ ججز نے کیا تھا رابطہ، اور 12 ججز نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سو موٹو لینا چاہیے. اچھا سو موٹو کے بعد اگلی کہانی سنیں. آج جناب آپ کو پتا ہے کہ 63A کے اوپر بات ہونی تھی، دلائل دیے انہوں نے بابر اعوان نے بھی اور دلائل دیے اظہر صدیق نے بھی. ٹھیک ہے، اظہر صدیق سے زیادہ جو ہے نا وہ بابر اعوان نے زیادہ باتیں کی. تو جو کچھ باتیں ہوئی ہیں نا عدالت کی، جو کنورسیشن ہوئی ہے وکیلوں کی اور جو ججز کی، وہ سنیے گا، آپ کو مزہ آئے گا سن کے. سب سے پہلے جناب والا یہ کہا گیا کہ جناب اظہر صدیق نے کہا یہ نہ ہو کہ حکومت تبدیل ہو گئی ہے تو اٹارنی جنرل دوسری حکومت کے تو یہ واپس لے لیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا، عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ ہمیں امید ہے کہ حکومت اس کو واپس نہیں لے گی کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور حکومت اس کی تشریح چاہے گی. پھر جناب والا
یہ سوال اب جو میں یہ کہہ رہا ہوں 63 کے اوپر آج بڑی اہم چیز ہوئی. وجہ یہ ہوئی کہ پوچھا گیا کہ مخدوم علی خان صاحب کہاں پر ہیں. مخدوم علی خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کے وکیل ہیں. تو مخدوم علی خان صاحب کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کدھر ہیں, تو انہوں نے کہا جناب کہ وہ ملک سے باہر ہے. تو اس کے اوپر عدالت نے کہا کہ انہیں جلد از جلد واپس بلائیں. انہوں نے کہا جی کب تک واپس آئیں گے؟ انہوں نے کہا جی 15 تاریخ کی شام تک واپس آ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, جلد واپس بلائیں, ہم نے اس معاملے کو جلدی نپٹانا ہے, ہمارے سامنے قانون کا سوال ہے, 63A کی تشریح ضروری ہے, قانون کا دفاع کرنا ہے, آئینی معاملہ ہے, ہمارے سامنے آئینی سوالات ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ ان کے سامنے رکھا گیا, اور جو ججز نے کہا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس معاملے کے اندر نا. آپ دیکھیے کہ جس طرح سے وہ ریمارکس آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اسے جلد از جلد نپٹانا ہے. اس سے لگتا یہ ہے کہ جناب عدالت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ 63A کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں, خاص طور پر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی بھی اور اپوزیشن کے اوپر بھی. عمران خان کو بہت بڑی عدالت کا موڈ جو لگ رہا ہے نا آج سماعت کے اندر, جو عدالت کا موڈ تھا وہ یہ موڈ لگ رہا ہے آج کہ جو ہے نا وہ عدالت یہ چاہ رہی ہے کہ اس کیس کو جلد از جلد نپٹا دیا جائے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر اعتراض کیا گیا کہ دیکھیں الیکشن کمیشن کے اندر بھی یہ کیس ہے, اور الیکشن کمیشن کے اندر جو ان کے خلاف دلیل دی گئی نا پی ٹی آئی کے خلاف, کہ بھائی عدالت کو کہا گیا دیکھیں اگر وہاں سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس فیصلے کو مانا نہیں جائے گا, اور پھر جو پوزیشن ہے یعنی کہ جناب اس کو کورٹ کے اندر جو ہے وہ اسے چیلنج کر دیا جائے گا. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا یعنی کہ عدالت نے ریمارکس دیے, دیکھیں وہ جو معاملہ وہاں پر ہے, لیکن ہم اس کے علاوہ چونکہ یہ قانونی اور آئینی معاملہ ہے, ہم اس کو یہاں پر نہیں کہ 2 دفعہ عدالت نے یہ کہا نہیں ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو جو عمران خان کا سب سے بڑا اعتراض تھا کہ 63A کے اوپر فیصلہ کریں, اور 63A کے اوپر ایک بات سنیں, یہ جو ریمارکس ہیں وہ آپ کو بڑا کھلے, انہوں نے کہا کہ جناب اپنی جماعت کے خلاف جانا ہے تو استعفا ہی دے دیں. یہ عدالت کے ریمارکس ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اگر ضمیر فروشی ہوتی ہے تو پھر اس کا حل نکالنا ضروری ہے. یہ عدالت کا ماحول ہے نا, جس طرح سے کہ ضمیر عدالت کے موڈ سے جو ان کے ریمارکس ہیں وہ لگتا یہ ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جنہوں نے پارٹی کے خلاف ووٹ دیا, جنہوں نے پارٹی سے ہٹ کر ووٹ دیا, اس کے خلاف عدالت یہ چاہ رہی ہے کہ جلد از جلد کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ آ جائے. ہم سب نے جو ہے وہ قانون کو دیکھنا ہے, اور 63 اور 64 دونوں کی سیٹ جو ہے نا وہ دونوں سے سیٹ سے خالی ہو جاتی ہے, یعنی کہ 63 کے معاملے پر بھی سیٹ خالی ہو جاتی ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کون سے قانونی نکات دیکھنے ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ پھر کیا سوال کیا کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی کو بد دیانت قرار دے سکتی ہے اسی معاملے پر. تو اس کے اوپر کہا گیا جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی کو بد دیانت اور بد کردار اس کے اوپر یعنی کہ ووٹ دینے کے اوپر ڈکلیئر کر سکتا ہے. تو اب ان کا موڈ دیکھ کے, عدالت کا موڈ دیکھ کر یہ لگ رہا ہے ناظرین کرام, جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ عدالت نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر آپ پارٹی پالیسی کے خلاف گئے ہیں تو یہ غلط ہے اور اس کے اوپر فیصلہ دینا ہے. اب عدالت نے یہ طے کرنا ہے جو ریمارک سے لگ رہا ہے, آگے جا کے فیصلہ کیا آتا ہے یہ آگے کی کہانی ہے. عدالت کا فیصلہ, عدالت کے معاملات دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ عدالت اس بارے تو فیصلہ دے گی کہ یہ غلط ہے, لیکن اس کی سزا کا تعین بھی کر دیا جائے گا, اور جب اس کی سزا کا تعین کر دیا جائے گا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پکی نااہلی ہو جائے. عمران خان کے حق میں ہوا چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, عدالت کا موڈ نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. عدالت چونکہ کہتی ہے کہ ہم پر پریشر نہیں ہے, ہم ہنس کے ٹال دیتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنی عدالت کی وضاحتیں آ رہی ہیں ہائی کورٹ سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی, عدالت کے اوپر ڈیفینیٹلی اس چیز کا ایک پریشر ضرور ہوگا. دیکھیں ہوتا ہے, عدالت وہ کہہ رہی ہے کہ ہم پہ نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے جلسوں کا ایک امپیکٹ آ رہا ہے وہ عدالت بھی یہ نہیں چاہتی کہ انہیں جو ہے نا ان کی ساکھ خراب ہو. عدالت اس لیے یہ فیصلہ کر دے گی. اگر کوئی گڑبڑ نہ ہوئی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ, یہ میری پرسنل رائے ہے, عمران خان کے حق میں آنے والا, اور اگر عمران خان کے حق میں آتا ہے تو سمجھے اس کی ساری کی ساری نیا ڈوب جائے گی اس وقت کی گورنمنٹ کی, اور سچویشن تبدیل ہو جائے گی. باقی کل کو فیصلہ کیا آتا ہے, میں آبزرویشن پہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں فیصلہ کیا آتا ہے, یہ جب فیصلہ آئے گا تو ہی پتہ چلے گا کہ سچویشن کس طرح جاتی ہے. اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.